وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھگیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کر دو کرم، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ یا نبی کر دو کرم، یا نبی کر دو کرم، یا نبی کر دو کرم، یا نبی کر دو کرم۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یا نبی کر دو کرم، یا نبی کر دو کرم، یا نبی کر دو کرم، یا نبی کر دو کرم۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری۔
روشن نوری کا ایک آشنا یا نبی کر دو کرم 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 تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا یا نبی کر دو کرم 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 صلو علی النبی. بہت ہی اچھے انداز میں سلوک رکھتے ہیں. جناب محمد اویس بھائی کو دعوت دوں کہ وہ آئے اپنے اچھوتے انداز میں ہم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. یہ آرزو ہے جا کے دم نکلے میرا, ہر جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تڑپ ہے دل میں تو ہے تیزار آنکھوں میں, تڑپ ہے دل میں تو ہے تیزار آنکھوں میں. یہ شوق دیدہ رہے بار بار آنکھوں میں. قرار آئے میری بے قرار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں. ہمیشہ ناچ رہے وہ یار آنکھوں میں, ہمیشہ ناچ رہے رو یار آنکھوں میں. وہ چھپے ہیں جرم میری سر سار
سزا کا خوف ہے اشک بار آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا بار بار آنکھوں میں وہ نور دے وہ نور دے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں اور صدا نوازا ہے مجھ کو میرے تصور نے سمٹ دیے ہیں سبھی فاصلے تصور نے حسین جلوہ دکھایا مجھے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں اور نظر نہ آئے تو بے نور سی ہے یہ آنکھیں اور دکھائی دے تو بڑی قیمتی ہے یہ آنکھیں نظارے سارے اگر کر چکی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کا کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کا کی ہے یہ آنکھیں یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں لحد میں جس گھڑی سرکار کی زیارت ہو زباں پناہ کے اشعار اسبیات ہو وہاں جواب میں یہ شعر پیش خدمت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو تو دیکھ لو ہے یہ تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو ہے یہ تصویر یار آنکھوں میں اور وفا کی راہ میں ایسی
کبھی ڈگر آئے میرے نصیب میں خاکے قدم اگر آئے معلوم ہے تو آنکھوں میں یہ اثر آئے عجب نہیں کہ لکھو لو کا نظر آئے وہ نشر کے پاک لگاؤ غبار آنکھوں میں وہ نشر کے پاک لگاؤ غبار آنکھوں میں مختصر فرمان تو فیل پی بے عطا جا ہو مجھے ساکی تمام عمر نشا جا کر رہے باقی مچل کے عشق میں نغمہ سنائے یہ نظری پیا ہے جان محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جان محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں صلو علی الحبیب صلی اللہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگناتے ہوئے اور آپ حضرات ٹھنڈ کی ٹھٹور کی طرح سے خاموشی سے سنتے ہوئے آپ حضرات کو ذرا زور سے بولے کیا بولنا ہے سبحان اللہ زور سے بولے کیا بولنا ہے سبحان اللہ تاکہ ٹھنڈ کو بھی خبر پڑے کہ کوئی عاشق مصطفیٰ بیٹے ہیں ذرا زور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آئے آپ کے سامنے ایک بہترین نعت خواں ثنا خوان مصطفیٰ حافظ عبدالرؤف صاحب کو میں دعوت دوں کہ وہ آئے اپنے بہت ہی اچھے انداز میں ہم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے جب تک بدن میں جان ہے وفا کرتے رہیں گے ہم سنی سنتوں کو ادا کرتے رہیں گے جب تک بدن میں جان ہے وفا کرتے رہیں گے ہم سنی سنتوں کو ادا کرتے رہیں گے جلسہ سجا کے شادی کی محفل میں نبی کا محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہیں گے محبوب کی ادا کو ادا کرتے ہیں حضرت کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان مجھے اس در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چار شعروں سے کہ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، ارے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، اور ارے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس قدموں کی دھول سے کیا بنا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ بہت بڑے حاکم تھے. لوگ فیصلے لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کرتے تھے. ذاتی اعتبار سے بڑے مالدار تھے، بہت آپ کے پاس مال و دولت تھی، اونچے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے جب لبیک کہا تو خاندان کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، قبیلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا. آپ تنہے تنہا رہ گئے. تنہے تنہا رہنے کے باوجود بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف پوری دنیا ہے، پورا مال ہے، پورے خاندان والے ہیں، اور ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے. تو آپ نے مال نہیں دیکھا، خاندان والوں کو نہیں دیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھوم گھوم کر کے دین کی تبلیغ فرمائی. کبھی کسی قبیلے میں جاتے، کبھی کسی علاقے میں جاتے، الگ الگ علاقوں کے اندر جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا کر کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے. آج ہم اتنی آسانی کے اندر ہیں. آپ دیکھیں لائیو اتنے بہترین جھومر لگے ہوئے ہیں آپ کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے چاروں طرف شامیانے لگائے ہوئے ہیں، کچھے گدے لگائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگوں کو گھر سے نکل کر کے آنے میں تکلیف ہو رہی ہے. یہ لائیو چیز دیکھ رہے ہیں نا. لیکن اس زمانے کا آپ حال پر غور کریں کہ جہاں پر خاندان والوں نے چھوڑ دیا ہو، قبیلے والوں نے لڑائی لے لی ہو، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر کے، ننگے پیر چل کر کے، یا کبھی ساری دنیا سے الگ ہو کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلنا پڑتا تھا. کبھی یہ ہوتا تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، یہ لوگ ایسے حملہ کر دیا کرتے تھے کہ کئی بار ابو بکر صدیق کی مار کھاتے ہوئے آنکھیں باہر آ جایا کرتی تھی. لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا آپ نے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کرنی ہے، ساتھ چلنا ہے، تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے میرے بزنس کا کیا ہوگا، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ جس نبی کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، اس نبی نے مجھے دعوت دی ہے. آپ فوراً ساتھ چل دی اور ساتھ چلے. پورے رستے آپ نے حمایت فرمائی. غار ثور کا واقعہ آپ نے کئی تقریروں کے اندر سنا ہوگا کہ سانپ ڈس رہا تھا، لیکن آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ کو تھوڑی بھی تکلیف ہو. آپ نے سانپ کا زہر خود نے سہن کر لیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. آپ وہاں سے چلتے چلتے مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ جب پہنچے تو آج جس مسجد نبوی کا دیدار کرنے کے لیے عاشق تڑپتے ہیں. ابھی ناطقہ پڑھ رہے تھے نا کہ موت آئے تو گنبد خضرا سامنے ہو، تو وہ گنبد خضرا جس کو دیکھنے کے لیے سارے مسلمان تڑپتے ہوں. ہر ناطقہ
اپنا مقصد یہ سمجھتا ہے کہ کاش یہ ایسی حاضری مجھے مدینہ کے اندر بھی میسر آ جائے. اس مسجد نبوی میں جانا اور وہاں پر نماز پڑھنا ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر. اتنا بڑا اس مسجد نبوی کا اس جگہ کا مقام. ابو بکر صدیق جب پہنچے حضور کے ساتھ میں، حضور نے کہا کہ مسجد کے لیے جگہ خریدنی ہے. تو ابو بکر صدیق کی پہلی ذات تھی کہ انہوں نے مسجد نبوی خریدنے کے لیے اپنا ذاتی مال وہاں پر ادا کیا. جس زمین پر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا، جس جگہ پر کھڑے ہو کے عبادت کرنا ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر، وہ مال حضرت ابو بکر صدیق کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پرخلوص انداز کے اندر دین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہیں. اور جنگ کے اندر معاملات ہوتے تھے. آپ نے تاریخوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اہتمام بڑا مشکل ہوتا تھا. جنگ بدر کے اندر معاملہ یہ تھا کہ صرف 313 مسلمان تھے، 1000 کفار تھے. کئی صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس خود کے وجود کے علاوہ کچھ نہیں تھا بظاہر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت اور مدد فرمائی. جنگ تبوک کا واقعہ پیش آتا ہے. بڑی عظیم جنگ ہوئی جنگ تبوک. اس جنگ کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے مال کی ضرورت تھی، کثیر مال کی ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ دعوت دی کہ لاؤ چندہ لے کر کے آؤ، امداد لے کر کے آئیے. دین کو نصرت کی ضرورت ہے، دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، لے کر کے آئیے. صحابہ اکرام اپنے اپنے حسب حیثیت جو بھی تھا لے کر کے آئے. قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر. ابو بکر صدیق کے آنے سے پہلے، ابو بکر صدیق جب آئے اپنا مال لے کر کے، آنے سے پہلے ابو بکر صدیق جب آتے ہیں، آنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کے پاس آ جاتے ہیں. جبرائیل امین آئے اور آ کر کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دوست، آپ کے صحابی ابو بکر کو اللہ سلام کہلواتا ہے. اس کو کون سلام کہلواتا ہے؟ اللہ سلام کہلواتا ہے. ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ اگر چیئرمین صاحب سلام کہلا دینا تو ہم واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. مکھیہ منتری کی طرف سے رمضان کی دعوت کے آتے ہیں، کئی لوگ اس کو اسٹیٹس پہ چڑھا لیتے ہیں، مکھیہ منتری نے رمضان کے روز افطار کی دعوت دی ہے. قربان جائیے ان ذات پر کہ ان کے لیے اللہ خود سلام کہلاتا ہے، اللہ نے سلام کہلوایا ہے. اور جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا دوست آئے ابو بکر تو اسے اللہ کا سلام کہیے گا، اور یہ پوچھئے گا کہ کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ اللہ تجھ سے راضی ہے، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق آتے ہیں تو آنے کے بعد ان کا حلیہ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق کپڑیا، بوری جس کو کہتے ہیں، بوری کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جسم کے اوپر کانٹے لگا رکھے ہیں اس کو سینے کے لیے. سارے صحابہ دیکھ کر کے پریشان کہ ابو بکر نے آج یہ کون سا لباس پہنا ہے؟ سبھی نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. آیا، سارے مال حضور کے سامنے رکھے اور پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے. حضور نے فوراً بلایا، ابو بکر آگے آؤ. آگے بلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، آپ محبت کا انداز دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کیا پوچھا؟ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ آج ہمارے پاس کوئی مال لے کر کے آتا ہے، کوئی چندہ لے کر کے آتا ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ کتنا حاضر کر رہے ہیں، کتنا پیش کر رہے ہیں، کیا لے کر کے آئے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب کو دیکھیے. حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق کا جواب ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو بکر صدیق یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. پتا چلا کہ گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا سب لے کر کے آ گئے، یہاں تک کہ اپنے جسم کے لباس کے جو بٹن تھے نا وہ تک بھی دین کی خاطر لے کر کے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، تمہارے اس مال کو اللہ نے قبول فرما لیا اور تمہیں سلام کہلایا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کہاں، میرا رب کہاں؟ اگر رب نے مال قبول کر لیا تو میرا سب کچھ قبول ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کری. ابو بکر صدیق نے پوری زندگی محبت کری. اور جب وقت آخر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اب بیمار ہوئے، طبیبوں کو بلایا گیا.
طبیبوں کو بلانے کے بعد طبیب نے نبض دیکھ کر کے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے۔ نبض سے پتہ چل جاتا تھا پہلے طبیبوں کو کہ کوئی بیماری نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تم اتنے بیمار کیوں، تمہارے جسم میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، طبیب کو تمہاری بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے بیمار ہونے کی، اتنی کمزوری کی؟ حضرت ابو بکر صدیق آنکھ کھولتے ہیں اور آنکھ کھولنے کے بعد کہتے ہیں عمر قسم کھا کہ تجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے، تو قسم کھا لے کہ تجھے نہیں پتا۔ ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے، وصال ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ قبر انور کے ساتھ آپ کو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق آپ یہ بتائیے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جب بیمار تھے ان سے پوچھا تھا کیا ہوا، تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ تو قسم کھا کے بتا تجھے نہیں پتا ہے، تو آپ ہمیں تو بتائیے کہ ابو بکر صدیق کو ہوا کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کیا تھا، کہ بتائیے پھر کیا ہوا تھا۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ مجھے پتا ہے ان کو جو بیماری تھی، ان کو جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق تھا، ان کے دل میں تڑپ تھی حضور کو دیکھنے کی، حضور کی زیارت کی ان کو تڑپ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول بھی فرما لی، اور اس کی دلیل یہ کہ آپ کا روزہ حضور کے روزے کے ساتھ میں ہے۔ آج جب مدینہ منورہ حضور کے روزے کی حاضری پر جاتے ہیں تو جیسے ہی سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ساتھ میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا اصحاب رسول اللہ۔ حضور کے روزے کے ساتھ میں ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کا بھی مزار ہے، بڑی آپ نے قربانیاں پیش کری، اور ان کی ذات سے ہمیں سیکھنے کا جو معاملہ ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سب سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ابو بکر صدیق کی ذات میں، مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ انہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی آصف صاحب قبلہ، قاری مظفر خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ آئے تو صحابہ اکرام کا بٹوارہ حضور نے کر دیا، جو انصار صحابی تھے ان کو مہاجر صحابی کو بھائی بنا دیے، ایک مہاجر ایک انصار دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ انصار صحابہ مہاجر صحابیوں کو اپنے گھر لے کر کے گئے، اپنا بھائی بنایا۔ سارے انصار صحابہ نے محبت یہ پیش کی کہ اپنا مال ان کے سامنے رکھ دیا، سارا مال گھر کا سامنے رکھ دیا جو ہجرت کر کے صحابی آئے تھے حضور کے ساتھ میں، اور سب کو کہہ دیا کہ حضور نے تمہیں ہمارا بھائی بنایا ہے، تو ایک بھائی کا جو حق ہوتا ہے میراث کے اندر وہ تمہارا ہے۔ سب بھائی بن گئے۔ ابو بکر صدیق کا کردار آپ دیکھیے، ایک صحابی ان کو گھر لے کر کے گئے اور سارا مال رکھ دیا گھر کا کہ ابو بکر تم میرے بھائی ہو، حضور نے تمہیں میرا بھائی بنایا، اس مال میں سے آدھا تم لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال دیکھ کر کے یہ کہا کہ میرے بھائی تمہاری ہماری محبت اللہ قبول فرمائے، اور تم نے اپنی محبت پیش کی کہ اپنا گھر کا سارا مال میرے سامنے رکھ دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ مجھے آپ بازار کا رستہ بتا دیں۔ تو انصار صحابی نے کہا کہ ابو بکر بازار کا رستہ کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بول ان کے، آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بازار جا کر کے میں خرید و فروخت کروں گا، میں تجارت کروں گا۔ آپ اگلے دن اٹھتے ہیں اور بازار میں جا کر کے کچھ کھجوریں اور کچھ دھان ادھار خریدتے ہیں، ادھار خرید کر کے اس کو دوسرے بازار میں جا کر کے بیچتے ہیں، اور روزانہ یہ روٹین کرتے ہیں۔
روزانہ یہ معاملہ کرتے ہیں, کہیں سے مال ادھار خرید کر کے دوسری جگہ لے جا کر کے بیچتے ہیں, محنت و مشقت کرتے ہیں, اور تھوڑے عرصے کے بعد ہی, کچھ سالوں کے بعد ہی, ابو بکر صدیق کا کردار آپ یہ دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد ہی آپ مدینے کے بڑے تاجر بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں اتنی برکتیں دی, اس کی وجہ تھی کہ آپ محنت و مشقت کیا کرتے تھے. آپ گھر بیٹھ کر کے صرف اور صرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے. آپ نے مدینہ آ کر کے جب آپ آئے تو آپ کے پاس کوئی ذاتی مال کچھ نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا کہ دین یہ ہے کہ آپ اب محنت و مشقت کریں. آپ بازار گئے اور آپ نے خرید و فروخت کرتے کرتے مدینہ کے بڑے تاجروں کے اندر آپ کا شمار ہونے لگ گیا, اور آپ جنگوں کے اندر جو مال دیا جاتا تھا اپنا ذاتی مال کما کر کے دیا کرتے تھے. ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں معاشرہ بڑا تنگ ہے, حالات بڑے سخت ہیں. پرسوں تقریر تھی, شمس الدین صاحب آئے ہوئے تھے, بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کے حالات صرف 2% ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ نوکریوں کے اندر 2% بھی پورے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے, پڑھے نہیں ہم نے, اور پڑھ بھی لیے تو اس کا استعمال نہیں کیا. تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں, اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں, اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر کے بہترین نوکری حاصل کریں. تجارت کرنا بہت اچھی بات ہے, تجارت نہیں کر سکتے تو نوکری کریں, لیکن ضائع وقت نہ گزاریں. آپ کے لیے بھی نقصان ہے, آپ کے گھر والوں کے لیے بھی نقصان ہے. آنے والا وقت بڑا سخت ہے, اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے, دیکھیے حالات کیسے ہیں. اور ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنی مسجدوں کا آباد کیجیے. آپ اپنی مسجدوں کا آباد کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کر دے گا. آپ نے مسجدوں کو ویران کیا, آپ کے گھر بھی ویران ہو جائیں. یہ قاری مظفر صاحب آپ کے بیٹھے ہیں, پورے ہندوستان میں یہ گھومتے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں. باسنی ابھی تھوڑے دن پہلے گئے تھے, حضرت کے ساتھ کچھ بچے تھے, وہ ملے کہ باسنی کا بڑا شہرہ ہے, مسجدیں وہاں پر اتنی عالی شان بنی ہوئی ہیں کہ مت پوچھیے آپ. تو وہاں کے لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ اللہ کا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے, اللہ کے گھر سے اچھا ہمارا گھر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا بھی ویسے ہی ہے. آپ خود جا کر کے دیکھیے گا اور نظروں سے دیکھیے گا کہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے, اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے. اور جیسے ہی آپ نے نمازوں کو چھوڑا, دینداری کو چھوڑا, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, کامیابی آپ کو نہیں ملے گی, مل ہی نہیں سکتی ہے. آپ کسی بھی صحابی کا زندگی کو غور کر لیں, کسی ولی کی زندگی کو غور کر لیں, کسی بھی دیندار انسان کی زندگی کو غور کر لیں, پہلی چیز نماز ہے. پہلی چیز نماز, بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں, نمازوں کی پابندی کریں, دینداری اختیار کریں, حرام کاموں کو چھوڑ کر کے اصل میں جو روح ہے دین کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.